کچھ اعتقادی ایسے فلسفے ہیں جن کی بنیاد پہ یہودیت پروموٹ ہوتی ہے، نصرانیت پروموٹ ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہودیت کو پہلے دن سے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ ہدف ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ امت جسے رب نے ہمیں کینسل کرنے کے لیے بھیجا، ہماری کتاب ان کی کتاب نے معطل کی، ان کے نبی آئے تو ہمارے جو انبیاء ہیں ان کی رسالتوں کے عہد یعنی کلمے کے لحاظ سے گزر گئے، رب نے انہیں سردار بنا کے بھیجا۔ انہیں غصہ ہے کہ کہیں یہ ناکام ثابت ہوں تو ہم بغلے بجائیں کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھے بھی لے ڈوبے ہیں معاذ اللہ، کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اپنی کتاب لے کر تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ بھی ناکام ہے، یہ سردار پھر کیوں ہیں؟ سب سے بڑا ان کا مشن اور سب سے بڑی تحریک ہے یہودیت کی۔ ایسے ہی نصرانیت جو کرسچن ہیں ان کی بھی، چونکہ ان کی چودراہٹ بھی تو آ کے صدیق عمر نے ختم کی، ان کا سلسلہ چیپٹر بند ہوا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا تم سارے زیرو ہو، تم نے ککھ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے انہیں دکھایا صحابہ کی طرف متوجہ کر کے کہ یہ ہوتے ہیں کتاب والے۔ تو انہیں یہ مطلوب ہے اس وقت سے، اور یہ ان کا بغض اور گندی سوچ 14 صدیاں گزرنے پر مزید زہریلی ہو چکی ہے۔ یعنی مستشرقین یا امریکی تھنک ٹینک یا یورپی یونین کا تھنک ٹینک، وہ سارے ہر وقت اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے یہ ناکام ضرور ہوں، اور ہم بغلے بجائیں کہ دیکھو اب ان کے بعد پھر ایک نئے دین کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے بعد ان کی باری آئی تھی، یہ بھی پورا کام نہیں کر سکے، پھر ان کے بعد ایک اور دین ہونا چاہیے، یا تو یہ نبھا جاتے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ نبھا نہیں پائے، ہم میں کمی اور قصور تھی تو رب نے انہیں بھیجا، تو جب یہ سارے یہ نہیں نبھا سکے تو پھر ان کے بعد کوئی اور امت درکار ہے۔ یعنی یہ ان کا ویژن ہے گندا کہ ان کو سائیڈ پہ کر کے ہم نے کوئی نئی امت آباد کرنی ہے یا کوئی نیا دین لانا ہے یا کسی ذریعے سے بھی انہیں ڈی گریڈ کرنا ہے کہ یہ سردار امت نہیں ہے۔ اتنے کذاب دجال اور اس قدر وہ شیطانی طور پر فعال ہیں کہ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر سے کون کون سی سوچیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں جس سے ان کا کام سالوں کی بجائے وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے؟ وہ ایک سپورٹ، ایک سوچ قادیانیت کی ہے، رافضیت کی ہے، خارجیت کی جسے وہابیت کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، تمہارے مقابلے میں ایک دوسرا قبیلہ ہے، وہ دوسرا قبیلہ تمہیں جو تجھ پہ الزام لگاتا رہے، جو کچھ کہتا رہے، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا تمہارے اندر سے ہی کوئی کھڑا ہو کے ان کی بولی بولنا شروع کر دے گا۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اب وہ زیادہ جشن منائیں گے، اب ان کو زیادہ تقویت ملے گی۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بڑے کامل و اکمل تھے، مگر جن لوگوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا وہ صحیح سمجھ نہیں پائے آگے دین کو، اور جلدی وہ ناکام ہو گئے معاذ اللہ۔ اب سپورٹ ان کو
کیسے ہوئی؟ جب روافض نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے وصال ہوا تو صرف 4 صحابی ایمان پہ باقی رہ گئے، معاذ اللہ، اور باقی سارے پھر گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا۔ اب ایک وہ فرقہ جو دعویٰ اسلام کا کرتا ہے اور کہہ یہ رہا ہے، اور ان کی جو امہات الکتب ہیں جیسے ہماری سیاستہ ہیں، ان کتابوں کے اندر کہ سوائے 4 یا 5 یا 6 اتنے کے باقی سارے ہی سب دین سے نکل گئے، تو یہود نصارہ کا گھر پورا ہو گیا کہ اگر ہمارے نبی کے جانے کے بعد ہم بدل گئے تو یہ بھی بدل گئے۔ دیکھو یہ تو ان کے گھر سے ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں، تو کتنا نقصان دیا اس ٹولے نے اسلام کو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تاثیر، سرکار کی صحبت کے اثرات، قرآن کا فیض اور ختم نبوت کی برکات، ان سب پر حملہ کیا اس شخص نے جس نے کہا باقی سارے تو دین سے پھر گئے۔ تو پھر سرکار کنہیں پڑھاتے رہے، پھر سرکار کا کتنا ماہر استاذ ہونا ثابت ہوا، سرکار کی تاثیر کتنی ثابت ہوئی۔ دوسری ایک سوچ نکلی، یعنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تو ناکام ہوئے تو پھر کوئی اور دروازہ ڈھونڈنا چاہیے، تو یہ سازش کے تحت انہوں نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا، اس ملعون کو، کہاں پہ؟ سرکار کی سیٹ پہ، معاذ اللہ۔ یعنی ان باتوں کو اکٹھا کر کے کہ وہ اس وقت کی شریعت، اس وقت کے حالات تھے، انہیں آج کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، وہ آج کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ سمجھتے نہیں تھے، حل تو تب کرتے مسائل کو جب انہیں آج کا علم ہوتا، جب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو 15ویں صدی کا انسان ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کا پھر علاج کیا ہے، ان کی رہائشیں کیسی ہوں گی، یہ سفر کن ذرائع سے کریں گے، ان کی دکانوں پہ خرید و فروخت کس کس چیز کی ہوگی، یہ سب کچھ جو نیا بنا، یہ ساری بولی میں ان کی بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے علم میں نہیں تھا، تو پھر اب نیا نبی چاہیے جو آج کے عہد کو جانتا ہو۔ پہلا کیوں دروازہ بند سمجھنے لگے وہ لوگ، کس بیس پر؟ کچھ ان تقریروں کی بنیاد پر جو ربیع الاول شریف کے پورے مہینے میں، ویسے تو پورا سال ہی، لیکن پورے مہینے میں وہابیوں دیوبندیوں کی مسجدوں سے کی جاتی ہیں کہ انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، وہ تو امت کے حال سے واقف نہیں تھے، یہ کسی اور دشمنی میں بول رہے ہیں، لیکن اگلوں نے تو اپنا گھر پورا کیا کہ ٹھیک ہے، اگر دیوار کے پیچھے کے جانتے نہیں تھے تو پھر ان کی نبوت قیامت تک کے لیے کارآمد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 15ویں صدی کے ایک مسلمان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، بیماریاں کیا ہوں گی، علاج کیا ہوں گے، مسائل کیا ہوں گے، تو پھر وہ ان کی نبوت حل کیسے کر سکتی ہے؟ پھر نئی نبوت چاہیے۔ منبر و محراب سے بظاہر قرآن و سنت کا نام لے کر ایسی تقریریں کرنے والے، اس پر مرتب کیا برطانیہ نے اپنی شیطانی وحی کو جو مرزا ملعون پہ نازل کی کہ تم پھر میدان میں آ جاؤ اور کہو کہ ٹھیک ہے وہ بہت شان والے تھے مگر اب وقت بڑا گزر گیا ہے اور اب حالات اور ہیں اور اس وقت کے مسائل میں سمجھتا ہوں۔ اب کس کی تقریروں نے قادیانیت کو سپورٹ کی؟ حفاظت دین کے خلاف چور دروازہ کس کی سوچ بنی؟
اور کس نے قادیانیت، یہودیت اور نصرانیت کے لیے مواد فراہم کیا؟ سب سے بڑھ کر تو کام اس فتوے نے کیا جو امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ ابن عبد الوہاب نے لگایا۔ ادھر ایک ٹولے نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 4 بچے تھے، باقی سب پھر گئے۔ اور ابن عبد الوہاب نے فتویٰ جو لگایا تو اس نے یعنی جو اس کا خلاصہ بنتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک ہوا چلی جس سے بر صغیر میں، عرب و عجم میں شرک پھیلا، یہاں تک کہ گھر گھر سے شرک ابھرا اور دین کا صفایا ہو گیا۔ اب اس کو وہ بیان توحید کہہ رہا تھا، لیکن یہود و نصارہ دلیل لے کے آ گئے کہ یہ اتنا بڑا شیخ تمہارا یہ کہتا ہے مسلمان سارے ہوئی مشرک گئے ہیں، تو اگر ہم مشرک ہوئے تھے تو تم بھی مشرک ہو گئے، اگر ہم ڈوبے تھے تو تم بھی ڈوب گئے، اگر یہودیت نصرانیت نے اپنے دین کا جنازہ نکالا تھا تو تم نے بھی نکال دیا، پھر تم کیسے سردار ہو؟ پھر تمہاری کتاب کیسے سردار ہے؟ یہ جو جھوٹا فتویٰ تھا یہ کروڑوں ایٹم بم سے بڑا ظلم تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہودیت نصرانیت نے بغلیں بجائیں کہ ہم صدیوں تک بھی مر کھپ جاتے تو مسلمانوں کو اتنا مشرک ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے جتنا اس ایک بندے نے کر دیا ہے۔ ہم جب آتے، کوئی یہودی آتا، کوئی نصرانی آتا کہ یہ مسلمان مشرک ہو گئے ہیں تو اور رہا دیہاتوں کے بابے بھی ڈنڈے لے کے اس کی خوب پٹائی کرتے، تو یہودی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے، تو نصرانی ہے اس لیے تو ہمیں مشرک کہتا ہے۔ وہ بچ نہ پاتا کہ وہ پچھلوں کو جا کے رپورٹ دے۔ انہیں چاہیے تھا کہ بندہ اسلامی لباس میں ہو اور بندہ اسلامی خد و خال میں ہو، اور پھر بات یہ کرے کہ امت میں شرک آ گیا ہے، امت شرک میں ڈوب گئی ہے، رچ بس گئی ہے، شرک عام ہو گیا ہے۔ تو حفاظت دین کی جو بنیادی اصول ہیں ان پر حملہ ان لوگوں نے کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے یہ نعرہ لگایا کہ تمہیں توحید چاہیے، ہاں توحید چاہیے، توحید چاہیے تو پھر ہم حکومت کریں گے، چونکہ ہم توحید کے اسپیشلسٹ ہیں، ہم جو شرک نہ ہو اسے بھی شرک بنا دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی فکری طور پر، اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر اہل سنت و جماعت کی مکمل تلاشی لے لیں۔ 14 صدیوں میں ہمارے گھر سے ایک جملہ بھی برآمد نہیں ہوگا جو یہودیت نصرانیت یا ہندوؤں سکھوں کو کام آئے، اور ان کی کئی جلدوں کی لکھی ہوئی کتابیں ملیں گی۔ اب جس وقت امت مشرک ہو گئی تو اب کس منہ سے کہو گے کہ آخری امت سردار امت ہے؟ اگلا جملہ تو وہ بولیں گے اچھی سردار ہے کہ ایمان نہیں بچا سکی، سرداری اس نے کیا کرنی ہے۔ اگلے کہیں اچھی سردار ہے، اچھا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ وہ تو یہ ہوتا کہ یہ قیامت تک جب بھی کوئی اندھیرا آتا اس کو ہٹا کر اصلی دین برقرار رکھتے۔ تو جو وہی سارے مشرک گئے ہیں تو اب تو نبی کی ضرورت ہے، یعنی وہ مجدد اور مجتہد اور امت کا جو اصل ہوم ورک ہے اور جو حقیقت ہے، اگر اس نے ایمان بیچا ہوتا تو معاذ اللہ پھر قرآن بھی بیچا ہوتا۔ جب قرآن اصلی شکل میں موجود ہے تو ماننا پڑے گا امت نے ہوم ورک کیا ہے۔